دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ہی ہم نے جامعۃ الرشید میں حدیث پڑھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا لولا حدثان قومک بالاسلام, اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچ کے حتیم تک لے جاتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ کہاں تک تھا؟ حتیم تک تھا. حتیم سمجھتے ہیں؟ وہ جو ایک کرو نشان ہے نا, قوس, ادھر توجہ بھائی, ایک قوس نہیں ہے جو بیت اللہ اصل میں چوکور نہیں ہے, لمبائی میں زیادہ ہے, تبھی ہم طواف کہاں سے کرتے ہیں؟ پورا حتیم سے گھوم کے طواف کرتے ہیں نا بھائی. کبھی آپ نے دیکھا چار دیواری کے بالکل قریب سے چپک کے کوئی طواف کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے, چار دیواری کے قریب سے چپک کے جاتے ہیں ہم, لیکن لمبا انڈے چکر کاٹتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ وہاں تک ہے. حتیم بھی تبھی لوگ حتیم کے اندر نماز کی کوشش کرتے ہیں نا, کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. بھائی جب اندر کا حصہ ہے بیت اللہ کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک دیواریں کیوں نہیں بنا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں تک دیوار بنا دیتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا, حتیم اس بیت اللہ کے اندر داخل تھا. چار دیواری کہاں تک تھی؟ یہاں تک تھی. ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ عربوں نے, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے تو ان کے پاس حلال آمدن کم پڑ گئی تھی, تو یہاں تک بنا دیا انہوں نے جہاں تک اب بنا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں, سارے جوئے کے اور سٹے کے اور طوائفوں کے کچھ پیسے ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ ناپاک پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگائیں گے, فی الحال اس کو یہیں تک چھوڑ دو, جب حلال پیسوں کا انتظام ہوگا تو اس تعمیر کو ہم کہاں کر دیں گے؟ آگے. اب اس پر طویل عرصہ گزر گیا, جو نئی نسل جو آئی نا وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہیں تک ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نئی نسل کیا سمجھنے لگی؟ یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. طواف تو ہوتا رہا دور تک, کیونکہ باپ دادا تو یہی سکھا کے گئے تھے نا بھی یہاں سے گھومنا ہے, لیکن نئی نسل سمجھنے لگی کہ دیواریں یہیں تک ہیں. جب اسلام کو غلبہ مل گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ, عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے ہیں, ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا, کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کیا. یہ میچورٹی آج کل دینداروں میں شارٹ, جو دماغ میں کھوپڑی میں خیال آتا ہے نا بس فوراً کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. جب یہ ہے تو یہی ہونا چاہیے. ایسے کہ امام کو بالکل ٹھیک کر دو, تیر کی طرح سیدھا کر دو. لوگ مجھے آ کے بول رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہیں کہ میں یہی کروں گا دنیا میں, اس کے علاوہ کسی اور کام کا رہوں گا نہیں. نہیں چپ کیوں بیٹھے ہو, بولو بولو بولو. تو آپ نے صرف اصلاح نہیں کرنی, ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو اسی طرح, کوئی بات نہیں بھائی, طواف تو پورا ہی ہو رہا ہے نا, گول چکر. اب ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو بیت اللہ کی چار دیواری بڑھانے سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ امت میں فتنہ اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی جب نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہم اس کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے نا. کوئی خلیفہ آیا, وہ نام اس کا ذہن سے نکل گیا, اس نے بڑھا دی کہ یہاں تک ہوگا. جب حدیث موجود ہے, اب اسلام کو غلبہ ہے, تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے, جو حدیث میں آیا ہم وہی کریں گے. جب بڑھایا تو لوگوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا, لوگوں نے بولا جو کام نبی نے نہیں کیا تم نے کیسے کر دیا.
وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے حضرت عائشہ سے, وہی جو بخاری والی حدیث, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اصل میں تو یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. تو لوگوں میں پھڈا پیدا ہو گیا, تو ایک نیا خلیفہ آیا, اس نے گرا کے واپس پرانا پہ لے آیا. امام مالک نے فتویٰ دیا اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے, چاہے حدیث موجود ہے پھر بھی حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھلواڑ بنا دو گے تم بیت اللہ کو. اگر امام مالک یہ فتویٰ نہ دیتے, اب یہی ہوتا کوئی نئی گورنمنٹ آتی, یہاں تک اگلے سال ہم حج کے لیے جاتے تو یہاں تک دیواریں ہیں, اور اس کے اگلے سال حج کے لیے جاتے وہ دیواریں کیا ہوتی, چھوٹی. امت میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں مصلحت کیا تھی. بھائی بیت اللہ کی 4 دیواری نبی بڑھا دیتے, تھوڑا سا فتنہ ہوتا نا. اصل میں مصلحت یہ تھی اس طرز عمل میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو بڑھانے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ امت آپس میں متحد رہے, پھڈے بازیاں نہ کرے.